میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو زندگیوں کا تذکرہ کیا اور دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی زندگی دنیاوی زندگی، دوسری زندگی اخروی زندگی۔ دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک موت جب آدمی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ بھی ایک قسم کا موت تھا۔ دوسری موت ثم یمیتکم، دنیاوی زندگی مل جانے کے بعد پھر تمہیں اللہ رب العزت موت دیں گے، موت دیں گے۔ ثم یحییکم، دوسری حیات پھر تمہیں اللہ زندگی دیں گے۔ مراد اس سے آخرت کی حیات مراد ہے۔ تو اس آیت میں دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، دو موتوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے جو محترمین کہتے ہیں کہ حیات الانبیاء، ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے حیات کا لفظ یہ کلی مشکک ہے یا کلی متواتی ہے؟ جواب دیے، یہ کلی مشکک ہے یا کلی متواتی ہے؟ تو ظاہراً جواب اس کا یہی ہے کہ یہ کلی مشکک ہے۔ ان کے افراد میں تفاوت ہے لیکن نفس حیات میں سب شریک ہے، سب کو نفس حیات حاصل ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ شہداء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ عامت الکفار ہو، چاہے وہ عامت المومنین ہو، سب کو حیات حاصل ہے۔ لیکن اس حیات میں تفاوت ہے درجات کے اعتبار سے۔ کسی کو اچھی حیات حاصل ہے، نعمتوں میں ہے، تنعم میں ہے، کسی کو بری حیات حاصل ہے، وہ عذاب میں ہے، مشکلات میں ہے۔ تو حیات سب کو حاصل ہے، لیکن یہ حیات کا لفظ ازداد میں سے ہے، لہذا حیات کا معنی تب سمجھ آئے گا کہ جب حیات اور موت دونوں کا معنی سمجھ آ جائے۔ تو حیات تو زندگی کو کہا جاتا ہے اور موت اس کا ضد ہے، انقطاع الروح عن الجسد، کہ روح جسد سے نکل جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ لاش ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بہت صاف انداز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ تم نے مرنا ہے، لہٰذا اس کا انکار میرے خیال میں کوئی ذی عقل اور ذی رائے آدمی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی موت جو موت عرفی ہے وہ آ چکی ہے، اور دیگر سلف الصالحین جو فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی یہ موت عرفی آ چکی ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ تم کہتے ہو نہیں قبر میں بھی زندگی ہے، ہم کہتے ہیں کہ برزخی حیات ہے، لیکن یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں قبر میں بھی زندگی ہے تو پھر یہاں پر تو ثم یمیتکم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ثم یحییکم، حیات کے بعد حیات دیں گے۔ لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ثم یمیتکم، تمہیں موت دیں گے۔ معلوم ہوا عرفی زندگی ختم ہونے کے بعد آدمی کو موت مل جاتی ہے، اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے دو زندگیوں کا تذکرہ کیا، دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 11 نکالیے، وہاں پر دو موتوں کا تذکرہ ہے، دو حیاتوں کا تذکرہ ہے۔ جو تم کہتے ہو کہ نہیں حیات الانبیاء حیات الاموات، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے دو زندگی ہے، دو موت ہے، تم نے تیسری حیات کہاں سے نکالی ہے؟ سورۃ المومن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 11، پارہ نمبر 24 آیت نمبر 11۔
قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، کہیں گے یہ لوگ جہنم میں، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے موت دی ہمیں 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، زندگی دی 2 مرتبہ۔ ہم تم سے پوچھتے 2 مرتبہ موت دی، یعنی ایک موت یہ ہے کہ ہمارا وجود نہیں تھا، اور دوسری موت دی یعنی دنیا میں آنے کے بعد پھر اے اللہ آپ نے ہمیں مار دیا۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، تو نے ہم کو زندگی دی 2 مرتبہ، ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی۔ تم نے جو درمیانی زندگی نکالی ہے یہ کہاں سے نکالی ہے؟ ثابت تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں بھی 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے، 2 موتوں کا تذکرہ ہے۔ نکالیے سورۃ الدہر، اللہ رب العزت نے صراحتاً یہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں پر ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ پارہ نمبر 29، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تحقیق آ چکا تھا انسان پر ایسا زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا، زمانے کا وقت، ایک ایسا وقت بھی اس پر گزرا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ عرفان کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے۔ تو یہ زندگی، یہ صفت ہم سب پر آ چکی ہے کہ ہم نہیں تھے۔ اس وجہ سے اللہ کی صفت ہے هو الاول والآخر، اللہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، اللہ تے کچھ نہیں تھا، اللہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اللہ موجود ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، ایک موت یہ کہ انسان کا نام و نشان اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، اور ایک موت اس پر آئے گی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 نکالیے، سورۃ النحل آیت نمبر 20۔ تم جو کہتے ہو کہ نہیں مرنے کے بعد دنیاوی زندگی ملتی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 20، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، کہ بلکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ تم جو انہیں کہتے ہو کہ یہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، رب فرماتے نہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اپنے ذات کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو تم کہتے ہو کہ نہیں یہ زندہ ہے قبروں میں، تو رب تو فرماتے نہیں، مردے ہیں، مردے ہیں۔ رب کا کلام قطعی ہے بھائی، قطعی کلام کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14 میں ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر پکی بات ہے تم سب نے مرنا ہے، تم سب نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ سے پہلے بھی کوئی بشر سدا رہنے والا نہیں ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو موت عرفی ہے یہ سب پر آ چکی ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، نہ ولی مستثنا ہے، نہ نبی مستثنا ہے، نہ عام انسان مستثنا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر گریہ تاری تھی، خف کی تاری تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإنه قد مات ومن كان يعبد ربا فإنه حي لا يموت۔ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آپ وسلم تو فوت ہو گئے، تو بھی عبادت کو چھوڑتے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تو حی، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس پر موت آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت عرفی ہے وہ آ چکی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب باندھے ہیں۔ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف باب باندھ کر، مختلف روایت لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلا دیا کہ جو موت عرفی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکی ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ کم علمی، کم فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے حیات دنیاوی کے ساتھ، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی موت آ چکی ہے۔ جو دوسری زندگی ہے یہ اخروی زندگی ہے، اور شرح عقائد الطحاویہ میں ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ، کہ حیات جو ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ وہ فرماتے فالروح لها بالبدن 5 انواع من التعلق، کہ انسان کا جو روح ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ 5 طرح کا ہوتا ہے۔ احدها تعلقها به في بطن الام جنینا، جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیسی زندگی ہوتی ہے؟ دنیاوی باتیں سنتے نہیں سنتے۔ ایک قسم یہ ہے۔ وثانیہ تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض، اور دوسری قسم کی زندگی یہ ہے جب آدمی دنیا آ جاتا ہے تو باتیں بھی سنتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہے، یہ دوسری زندگی ہے۔ والثالث تعلقها به في حالة النوم، فلها به تعلق من وجه ومغايرة من وجه، کہ جب آدمی سوتا ہے تو یہ بھی زندگی ہے لیکن من وجہ تعلق ہے اور من وجہ تعلق نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، زندہ ہے لیکن پھر بھی نہیں سنتا۔ اور یہ ہمارے محترمین کہتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں سنتے وہاں پر، میرے خیال میں زندگی میں نہیں سنتے، اور جب مر جاتے ہیں تو ان کے حواس اس میں قوت آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو موت کا لفظ ہے، یہ موت، یہ مادہ اشتقاق ہے، یہ موت اس کی زندگی میں اور اضافہ کرتے ہیں میرے خیال میں، سما میں۔ دنیاوی زندگی میں نہیں سنتے، مر جاتے سنتے۔ عقل کے بھی یہ نظریہ خلاف ہے اور نقل کے بھی۔ الرابع تعلقها به فی البرزخ، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جب آدمی کی برزخی زندگی ہوتی ہے، فرماتے فَإِنَّ وَإِنْ فَارَقَتْهُ مِنْ وَجْهٍ، یہاں پر من وجہ مفارقت ہوتا ہے، روح جسم سے جدا ہوتا ہے، حواس کام نہیں کرتے۔ اور 5ویں قسم تعلقها به یوم بعث الاجساد وهو اکمل النوع، کہ 5ویں قسم یہ کہ جب آدمی قیامت کے دن زندہ ہوگا تو یہ سب سے قوی حیات ہے۔ تو یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم حیات کو مانتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اب کون سے حیات کو مانتے ہیں؟
فی بطن الام مانتے ہو یا علی وجہ الارض مانتے ہو یا فی البرزخ مانتے ہو یا فی الآخرت مانتے ہو؟ ایک کی تعین کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ دنیاوی مانتے تو بھائی دنیاوی زندگی تو ختم ہو چکی ہے، اگر کہتے ہو فی البرزخ مانتے تو ٹھیک ہے، جھگڑا کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، زندگی ہے لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ اخروی زندگی ہے۔ ایسی باتیں کہ جو آدمی کو خلط ملط میں مبتلا کرے، قرآن و سنت کبھی ہمیں اس چیز کی ترغیب نہیں دیتی۔ قرآن مجید صاف دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی الملت البیضاء، میں نے تمہیں ایسے صاف دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا رات و دن ایک جیسا ہے۔ اس دن میں کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ صاف ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے دو زندگیوں کا تذکرہ کیا، اور ایک زندگی دنیاوی زندگی اور دوسری زندگی اخروی زندگی، اور دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک موت جب آدمی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور دوسرا موت عرفی، وہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت صحیح عقیدے کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مباحث میں اللہ ہمیں مصروف کرنے سے بچائے جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔